بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاکستان میں ہر سال 50,000 بچے دل کی مختلف بیماریوں کے ساتھ پیدا ہوتے ہیں۔ انسٹی ٹیوٹ آف چائلڈ ہیلتھ و چلڈرن ہاسپٹل کے سربراہ پروفیسر ڈاکٹر مسعود صادق تمغہ امتیاز سے خصوصی انٹرویو واصف ناگی صدارتی ایوارڈ برائے حسن کارکردگی۔ رپورٹ اقرا اسلم، عکاسی عرفان نجمی۔ پنجاب میں بچوں کے حوالے سے کوئی بڑا ہسپتال نہیں تھا، کیونکہ اس وقت کی حکومت نے فیصلہ کیا کہ یہاں ایک بچوں کا بہت بڑا ہسپتال بنایا جائے، اور 1995 میں چلڈرن ہاسپٹل اور انسٹی ٹیوٹ آف چائلڈ ہیلتھ کا قیام عمل میں لایا گیا۔ اس ہسپتال کو احسن طریقے سے چلانے میں پروفیسر ڈاکٹر مسعود صادق کا کردار ناقابل فراموش ہے۔ پروفیسر ڈاکٹر مسعود صادق نے کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالج سے 1987 میں گریجویٹ کیا اور 1990 میں رائل کالج آف فزیشین اینڈ سرجن گلاسگو سے DCH میں ڈپلومہ کیا، جبکہ 1991 میں MRCP برطانیہ سے کیا۔ پیڈیاٹرکس اور پیڈیاٹرک کارڈیالوجی کی ترقی میں ان کی خدمات کے اعتراف میں انہیں 2010 میں صدر پاکستان کی جانب سے تمغہ امتیاز سے نوازا گیا۔ اس کے علاوہ SM کے دستی گولڈ میڈل، PPA سینٹر گولڈ میڈل، وسطی میموریل گولڈ میڈل اور 2018 میں تعریفی سند سے نوازا گیا۔ یہ پنجاب کے پہلے پیڈیاٹرک کارڈیالوجسٹ تھے جنہوں نے پہلے PIC اور پھر چلڈرن ہسپتال میں یہ شعبہ قائم کیا۔ اس کے علاوہ انہوں نے 2019 میں بچوں کے دل کے سوراخ کو بند کرنے کے لیے بائی پاس آپریشن کے بجائے ہائبرڈ سرجری کا کامیاب تجربہ کیا، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک بڑی تعداد میں ملک کے پیڈیاٹرک کارڈیالوجسٹ کو تربیت دی، اور پاکستان پیڈیاٹرک ایسوسی ایشن اور پاکستان سوسائٹی آف ایکو کارڈیوگرافی کے صدر بھی رہ چکے ہیں۔ انسٹی ٹیوٹ آف چائلڈ ہیلتھ و چلڈرن ہاسپٹل کے سربراہ پروفیسر ڈاکٹر مسعود صادق سے خصوصی بات چیت کی گئی، جو قارئین کے نظر ہے۔ جنگ پچھلے 5 سال میں جب سے آپ نے چارج سنبھالا تو کون سے ترقیاتی کام ہوئے اور کون سے نئے شعبہ جات قائم کیے گئے؟ پروفیسر ڈاکٹر مسعود صادق: ہمارے پاس پہلے صرف 2 ICUs تھے اور وہ بھی محدود سطح پر تھے۔ ہم نے 3 نئے ICUs بنائے ہیں، جن میں ایک میڈیکل ICU جو 32 بیڈ پر مشتمل ہے، ایک سرجیکل ICU جو 32 بیڈ پر مشتمل ہے، اور ایک کارڈیک سرجری ICU جو 15 بیڈ پر مشتمل ہے۔ اور کارڈیک سرجری ICU کے حوالے سے میں کہنا چاہوں گا کہ میاں منشا نے ذاتی طور پر اس کے لیے بہت مدد کی۔ انہوں نے ہمیں 3.5 کروڑ روپے کی گرانٹ دی۔ گورنمنٹ کے ساتھ ساتھ کارڈیک ICU کے قیام میں ان کا کردار بھی اہم تھا۔ اب ہمارے پاس 110 بیڈز ICU کے ہیں تو 1100 بیڈز کے ہسپتال میں 110 ICU بیڈز ہیں، جن میں 81 وینٹیلیٹر بیڈز ہیں، اور ہمارے پاس کرونا سے پہلے ہی 81 وینٹیلیٹر بیڈ موجود تھے، اور ہمیں کہا گیا کہ 40 بیڈز کو کووڈ کے لیے بنایا جائے، تو یہ ہمارے لیے کوئی مشکل نہ تھا کیونکہ ہمارے پاس سارا انفراسٹرکچر پہلے سے ہی موجود تھا۔ اگرچہ بچوں کے لیے اس کی ضرورت ہی نہیں پڑی، جبکہ ہم نے بچوں کے لیے کووڈ کا ICU 6 بیڈ کا وینٹیلیٹر اور 6 کا بغیر وینٹیلیٹر بنایا۔ اس کے علاوہ ہمارا کینسر یونٹ پہلے 20 بیڈ پر مشتمل تھا اور پھر 40 کا ہوا۔ یہ پروجیکٹ اس وقت ہم نے خاص طور پر گورنمنٹ سے منظور کروایا۔ اب ہمارا کینسر یونٹ 100 بیڈز کا ہے، جس میں 40 بیڈز کیمو تھراپی کے مریضوں کے لیے ہیں، اور یہاں پر بچوں کی کیمو تھراپی بالکل مفت کی جاتی ہے۔ اس کے بعد بون میرو ٹرانسپلانٹ کی بات کی جائے تو ملک بھر میں پبلک سیکٹر پر صرف ہمارے پاس بون میرو ٹرانسپلانٹ کی سہولت موجود ہے۔ اس سلسلے میں چند لوگوں کا کردار ناقابل فراموش ہے جن کی مدد کے بغیر یہ ناممکن تھا، جن میں سے ایک طاہر شمسی صاحب ہیں۔ ایک دفعہ طاہر شمسی صاحب شہباز شریف صاحب کے پاس آئے اور کہا کہ ہمیں پنجاب میں ایک بلڈ ڈیزیز کا ہسپتال بنا کر دیں، جیسے آپ نے
PKLI بنایا تو اس وقت ہم نے بھی کہا کہ پہلے ہمارے چلڈرن ہسپتال کا EMT چلا دیں، تو وہ ہمارے لوگوں کو یہاں سے کراچی لے کر گئے اور ان کو تربیت دی، جس میں ہمارے ڈاکٹرز، نرسیں، پیرامیڈیکل سٹاف شامل تھا، اور ان سب کو وہاں سے تربیت دلوا کر یہاں لائے۔ آج بھی طاہر شمسی صاحب جب بھی یہاں بون میرو ٹرانسپلانٹ ہوتا ہے تو وہ ویڈیو لنک کے ذریعے شامل ہوتے ہیں یا پھر خود آ جاتے ہیں سٹاف کی حوصلہ افزائی کے لیے۔ اس کے علاوہ ایک نیا ڈپارٹمنٹ اینڈوکرائنالوجی اینڈ ڈائبٹیز شروع ہوا ہے جو پہلے نہیں تھا۔ یہ 20 بیڈ پر مشتمل نیا یونٹ بنایا ہے جس میں ہم بچوں میں شوگر اور اینڈوکرائنالوجی کے مرض کا علاج کرتے ہیں۔ پورے پنجاب میں ہم ان کو مفت انسولین بھی دیتے ہیں۔ ایک اور اہم چیز کارڈیالوجی کارڈک سرجری ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ ایک زمانے میں ہمارے بہت سارے بچے انڈیا جایا کرتے تھے آپریشن کے لیے، جو ایک پیچیدہ عمل تھا۔ اس وقت کے CM کو میں نے ایک پریزنٹیشن دی کہ کس طرح ان بچوں کو وہاں جانے کے بجائے یہیں علاج کو ممکن بنایا جائے۔ اس کے بعد پھر ہمارا باقاعدہ انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی اینڈ کارڈک سرجری بنا، جس کو ہم نے نئی بلڈنگ کے اندر شامل کر لیا بجائے اس کے لیے ایک نئی بلڈنگ بنانے کے تو 100 بیڈ اس کے شامل کر لیے اور 15 بیڈز کا ICU بھی شامل کر لیا، اور اس میں ہم نے ایک نئی لیب بھی بنائی۔ چلڈرن ہسپتال کی کارڈک سرجری میں 217 سے پہلے صرف 400 سے 500 بچوں کا آپریشن کیا جاتا تھا۔ پچھلے سال تو کرونا کی وجہ سے اعداد و شمار متاثر ہوئے، ورنہ 2019 میں یہی نمبر 1350 پر چلا گیا تھا، اور اسی طرح جو ہم اینجیوپلاسٹی کرتے ہیں اس کا نمبر 300 سے 750 پر چلا گیا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ ہم نے ایک انفیکشن کنٹرول کمیٹی بنائی اور یہ کمیٹی پورے ہسپتال میں دن رات کام کرتی ہے، لوگوں کو تلقین کرنا کہ ہاتھ دھوئیں، ICU کی صفائی کا خاص خیال رکھنا وغیرہ۔ حال ہی میں یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز نے سوچا کہ انفیکشن کنٹرول کمیٹی ہونی چاہیے، اور پھر انہیں پتہ چلا کہ چلڈرن ہسپتال میں پہلے سے ہی موجود ہے، اور پھر انہوں نے ہمارے ہی ماڈل کو لے کر اس کو باقی ہسپتالوں تک پھیلایا۔ اس کے علاوہ ہسپتال میں سرائے ہے جس میں مریضوں کے لواحقین جن کے پاس رہنے کے لیے کوئی جگہ نہیں ہوتی تو ان سے صرف 10 روپے کے لیے جاتے ہیں، وہ بھی صرف اس لیے کہ ان کا ایک ٹوکن بن جائے اور ان کا شناختی کارڈ دیا جاتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ان کو 2 وقت کا مفت کھانا بھی دیا جاتا ہے۔ اس کے اندر 160 لوگوں کے رہنے کی گنجائش موجود ہے، جبکہ اس کو مزید بڑھانے پر کام کر رہے ہیں۔ ان میں فلور کے اوپر میٹرس اور بیڈز وغیرہ موجود ہیں۔ اس حوالے سے میں آپ کو ایک سماجی شخصیت کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں کہ گوہر ایجاد پورے ہسپتال کے بچوں اور ماؤں کو 3 ٹائم کا کھانا فراہم کرتے ہیں۔ جب یہ ہسپتال بنا تب کتنے وینٹیلیٹرز تھے؟ پروفیسر ڈاکٹر مسعود صادق: جب یہ ہسپتال بنا تب ہمارے پاس 5 کارڈک سرجری، 10 کارڈیالوجی، 6 نرسری اور 6 ہی سرجری میں وینٹیلیٹر تھے، تو کل ملا کر 27 تھے، جن میں سے 5 کارڈک سرجری والے تھے جو منشا نے عطیہ کیے ہوئے تھے، اور 22 ہسپتال کے تھے۔ اکثر بچوں کے دل میں سوراخ ہوتا ہے اور ان کے آپریشن کی تاریخ بہت دیر سے ملتی ہے، کیوں؟ پروفیسر ڈاکٹر مسعود صادق: جو چھوٹے بچے ہیں، خاص طور پر 2 سال سے کم عمر والے جو اس مرض کا شکار ہوتے ہیں، پورے پنجاب میں کوئی اور ادارہ ان کا آپریشن نہیں کرتا۔ یہاں ایک افسوسناک بات بتاتا چلوں کہ پورے KP کے آزاد کشمیر بلوچستان میں دل کے مرض میں مبتلا بچوں کے لیے کوئی ادارہ نہیں ہے۔ ہمارے پاس پاکستان کے علاوہ افغانستان سے بھی بچے آتے ہیں۔ تو اس تمام صورتحال کو منظم طریقے سے چلانے کے لیے ہم ان مریضوں کو 3 دن میں تقسیم کرتے ہیں، ایک جن کو ہم ایمرجنسی اور دوسرے کو ارجنٹ کہتے ہیں۔ ایمرجنسی والوں کو ہم فوراً داخل کر لیتے ہیں، جبکہ ارجنٹ والوں کی کوشش کی جاتی ہے کہ کچھ ہفتوں میں داخل کیا جائے، اور پھر اس کے بعد روٹین والے آتے ہیں۔ آپ کی بات صحیح ہے کہ ان کو ایک لمبا انتظار کرنا پڑتا ہے اور مشکل کا سامنا کرنا پڑتا ہے،
اور یہ مشکل وقت اس وقت دور ہو سکتی ہے جب ملتان اور فیصل آباد چلڈرن ہسپتال میں فری چیک اپ کیا جائے گا۔ اس حوالے سے میں نے شہباز شریف کو ایک مشورہ دیا تھا کہ پنجاب کے تمام ڈویژنل ہیڈ کوارٹرز میں ایک چلڈرن ہسپتال بنائیں۔ اس وقت شہباز شریف کو یہ آئیڈیا بہت پسند آیا اور مجھے کہا گیا کہ ایک عملی ماڈل بنایا جائے، جو میں نے بنایا، جس کے لیے گوجرانوالہ، پنڈی، سائیوال، بہاولپور میں زمین لے لی گئی، لیکن بعد میں اس چیز پر اتنی توجہ نہ دی گئی کیونکہ تقریباً 5 سال تک کا عرصہ تو درکار ہوتا ہے ہسپتال بننے میں، مگر اب گورنمنٹ پنڈی اور گوجرانوالہ والے چلڈرن ہسپتال کے لیے کام کر رہی ہے۔ اس سلسلے میں ہم نے ملتان چلڈرن ہسپتال میں ہمارے ہی تربیت یافتہ ڈاکٹرز کو امریکہ سرجری کے ٹریننگ کے لیے بھیجا، اور وہ جب واپس آئی تو 3 مہینے تک چلڈرن ہسپتال میں تربیت دی، جس میں نرسیں، ڈاکٹرز، سرجن وغیرہ شامل تھے، اور اب وہ ملتان واپس چلے گئے اور اگلے 1-2 مہینے تک ملتان ہسپتال میں کارڈک سرجری شروع کر دی جائے گی۔ جنگ پاکستان میں بچوں کے کتنے کارڈک سرجن موجود ہیں؟ پروفیسر ڈاکٹر مسعود صادق: پورے پاکستان میں صرف 12 بچوں کے کارڈک سرجن موجود ہیں، جن میں سے 4 ہمارے پاس ہیں، 2 آرمی کے پاس، 1 ملتان چلڈرن ہسپتال میں، اور باقی کراچی اور فیصل آباد میں موجود ہیں۔ جنگ پاکستان میں بچوں کے لیے کتنے کارڈک سرجن کی ضرورت ہے؟ پروفیسر ڈاکٹر مسعود صادق: 22 کروڑ آبادی میں تقریباً 40 سے 50 ہزار بچہ ہر سال دل کی بیماری کے ساتھ پیدا ہوتا ہے۔ اس حساب سے ہمیں تقریباً 100 کارڈک سرجن چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ اگر 9 چلڈرن ہسپتال پنجاب، 2 کے پی کے، 4 سندھ، 1 یا 2 بلوچستان میں بنا لیے جاتے ہیں تو اس سے کافی فائدہ ہوگا۔ اگر آپ برطانیہ جائیں تو وہاں ہر بڑے شہر میں چلڈرن ہسپتال موجود ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ میں ڈاکٹر یاسمین راشد کی تعریف کرنا چاہوں گا۔ انہوں نے سوچا کہ مدر اینڈ چلڈرن ہسپتال ہونے چاہیے، اور اب پنجاب میں پہلی دفعہ 5 ایسے ہسپتال بننا شروع ہوئے ہیں۔ جنگ جیسا کہ آپ نے بتایا کہ 50,000 بچہ دل کی بیماریوں کے ساتھ پیدا ہوتا ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ پروفیسر ڈاکٹر مسعود صادق: 80% یہ حادثاتی طور پر ہوتا ہے کیونکہ پوری دنیا میں بچوں میں پیدائشی نقص کی جو شرح ہے، اس میں تقریباً 1000 میں سے 8 بچے دل کی بیماری کے ساتھ پیدا ہوتے ہیں، اور یہ بچوں میں سب سے عام پیدائشی نقص ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ اس کی ایک اور دوسری بڑی وجہ کزن میرج ہے، جو نسل در نسل چلتی ہے۔ دوسرا، شوگر۔ ہماری ماؤں میں شوگر کا مرض بہت زیادہ پایا جاتا ہے۔ اگر ماں کو شوگر ہو تو بچے میں دل کی بیماری کے امکانات بڑھ جاتے ہیں۔ پاکستان کی ہر چوتھی عورت کو شوگر ہے۔ جنگ مستقبل کے منصوبہ جات کیا ہیں؟ پروفیسر ڈاکٹر مسعود صادق: آپ کو ساہیوال کا واقعہ یاد ہوگا جس میں 6 بچوں کی موت ہوئی۔ جب میں دیکھنے کے لیے گیا تو کیا مسئلہ ہوا، تو معلوم ہوا کہ ساہیوال ہسپتال کی نرسری میں جتنی بھی نرسیں موجود ہیں، ان کو آج تک نرسری کی ٹریننگ نہیں دی گئی۔ پورے پنجاب میں بچوں کی نرسنگ کا ایک بھی کالج موجود نہیں ہے۔ اس کے لیے ہم نے پھر یونیورسٹی بنانے کا فیصلہ کیا۔ ہمارا یونیورسٹی کا بل اسمبلی میں پیش ہو گیا ہے، اور اس یونیورسٹی کا نام ہوگا یونیورسٹی چائلڈ ہیلتھ سائنسز، اور اس کے ساتھ ہم 3 بڑے کالجز بنائیں گے۔ ایک ہوگا کالج آف پیڈیاٹرک اینڈ چائلڈ ہیلتھ، جو کہ پورے پنجاب کی جتنے بھی پوسٹ گریجویٹ ٹریننگ ہے بچوں کے حوالے سے، پیڈیاٹرک کے حوالے سے، وہ اس کالج میں ہوگی۔ پھر ایک کالج آف نرسنگ ہوگا جو پورے پنجاب میں بچوں کی نرسنگ کی ٹریننگ کروائے گا۔ ٹیچنگ اور ٹریننگ کے ساتھ ماسٹر، پی ایچ ڈی اور جو بھی کورسز ہوں گے شامل کریں گے۔ اور ایک کالج آف الائڈ ہیلتھ سائنسز ہوگا جس میں جتنے بھی ٹیکنالوجسٹ، ماہر غذائیت، اسپیچ تھراپسٹ ہیں، ان سب کو ہم تربیت دیں گے۔ اب چونکہ میری سروس کے 2-2.5 سال باقی رہ گئے ہیں، تو میرا ٹارگٹ ہے کہ اس دوران یونیورسٹی کے قیام کو عملی جامہ پہنانا، کیونکہ میرے نزدیک یہ طویل مدتی مضمرات ہوں گے۔ جب یہ کالجز اور انسٹیٹیوٹ بن جائیں گے اور ادارے کا لیول بھی ایلیگیٹ ہو جائے گا، تو اس کے بہت اچھے نتائج سامنے آئیں گے۔
اس کے علاوہ حال ہی میں ہم نے معیار کی بہتری کا ایک سیل بنایا ہے جس کے انچارج سلیم صاحب ہیں، اور اب بجائے اس کے کہ ہم یہ کہیں کہ ہم اتنے آپریشن کیے ہیں اور اتنے مریض داخل کر لیے ہیں، ہمیں یہ بتانے کی ضرورت ہے کہ کوالٹی کو کتنا بہتر بنایا گیا ہے۔ تو اب ہمارا اگلا ٹارگٹ مقدار پر نہیں بلکہ کوالٹی پر ہے، اور میں اب اس حق میں نہیں ہوں کہ اس ہسپتال کو مزید پھیلائیں، کیونکہ پورے مغرب میں 1100 بیڈ والا کوئی بھی چلڈرن ہسپتال نہیں ہے، جبکہ مشرق میں ایک صرف ملک ہے جہاں پر 1800 بیڈ پر مشتمل چلڈرن ہسپتال ہے۔ تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ دنیا کا دوسرا بڑا چلڈرن ہسپتال ہے۔ انہوں نے مزید بتایا کہ چلڈرن ہسپتال کا ایک بڑا کردار ٹیچنگ اور ٹریننگ کا ہے۔ اس وقت تمام کے تمام کنسلٹنٹ فیصل آباد، ملتان کے چلڈرن ہسپتال اور پنجاب کے تمام کارڈیالوجی انسٹیٹیوٹ میں جتنے بھی ڈاکٹرز ہیں 100% ہمارے ہیں۔ جنگ ریسرچ کے حوالے سے آپ کیا بتانا چاہیں گے؟ پروفیسر ڈاکٹر مسعود صادق: ریسرچ کے حوالے سے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہم نے اس کو بہت پروموٹ کیا۔ اس حوالے ہم نے پورا ایک انسٹیٹیوشنل ریویو بورڈ بنایا ہوا ہے۔ ہمارے صرف پچھلے 5 سال سے تقریباً 200 سے زیادہ انٹرنیشنل پبلیکیشن ہوئی ہیں، اور جو لوکل ہیں وہ 400 کے قریب ہیں، اور اسی طرح ہماری طرف سے کتابیں بھی لکھی گئی ہیں۔ میں نے خود بھی کتاب لکھی ہے۔ ریسرچ کے حوالے سے جو ایک اثر ٹیچنگ ہسپتال کا کردار ہوتا ہے، اس میں بھی ہم نے کافی محنت کی ہے، اور جیسے ہی یہ یونیورسٹی بن جاتی ہے تو یونیورسٹی میں جو انسٹیٹیوٹ ہوں گے ان میں ہمارا ایک جینیٹک اینڈ ریسرچ سینٹر ہوگا۔ اس کے علاوہ نیوٹریشن، ٹیلی میڈیسن، ٹیلی ہیلتھ سینٹر، سوشل اور پریونٹیو ایتھکس بنائے گئے ہیں۔ لیکن جو ہمارا جینیٹک اینڈ ریسرچ ہوگا یہ سب سے جدید ترین ہوگا۔ اس کے علاوہ میں بتاتا چلوں کہ ہم نے کیمیکل گورننس میں بھی کافی محنت کی ہے۔ ہمارا ادارہ وہ واحد ادارہ ہے جہاں تمام ڈیتھ ریویو ہوتی ہے، اور ہمارے ایک باقاعدہ انسٹیٹیوشنل کمیٹی ہے جس کو پروفیسر شازیہ مقبول ہیڈ کرتی ہیں، اور اس کو ہم مورٹیلٹی اینڈ ماربیڈیٹی ریویو کمیٹی کہتے ہیں۔ یہ کمیٹی ہر ہفتے بیٹھ کر تمام ڈیتھ کو ریویو کرتی ہے، اور پھر ہر جمعرات کی صبح کو ایک ہسپتال کی میٹنگ ہوتی ہے جس میں میں خود شرکت کرتا ہوں، جس میں ہمارے تمام کنسلٹنٹ، سینئر نرسیں، سینئر رجسٹرار موجود ہوتے ہیں، اور پھر اس میٹنگ میں ریویو کمیٹی جو چند کیسز کا انتخاب کرتی ہے کہ یہ کچھ کیسز ہیں جن پر مزید بات کرنے کی ضرورت ہے اور مینجمنٹ اس سے بہتر ہو سکتی ہے، تو وہ باقاعدہ طور پر پیش کیے جاتے ہیں، ان پر بحث کی جاتی ہے، جس سے اہم نکات سامنے آتے ہیں۔ جنگ: آپ کے ہاں بچوں کی شرح اموات کیا ہے؟ پروفیسر ڈاکٹر مسعود صادق: جب بچہ زیادہ بیمار ہو جائے تو کہا جاتا ہے کہ اس کو چلڈرن ہسپتال لے جائیں، تو جو اموات پہلے آدھے گھنٹے یا 1 گھنٹے میں ہوتی ہے، چلڈرن ہسپتال کے ایمرجنسی میں یا نرسری میں اگر ان کو شامل کریں تو شرح اموات تھوڑی زیادہ ہو جاتی ہے، جبکہ 5 سے 8 اموات روزانہ ہو جاتی ہیں۔ یہاں ہر ڈپارٹمنٹ کی اپنی ایک شرح اموات ہوتی ہے، جیسا کہ نرسری، سرجری، کارڈیک سرجری، ایمرجنسی میڈیکل یونٹس، ان تمام کا ڈیٹا ریویو کمیٹی کے پاس ہوتا ہے۔ اللہ حافظ۔